إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، بڑھائی، کبریائی، حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا واحد مقصد یہی ہے کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اسی کے آگے اپنی جبین نیاز کو، اپنی پیشانی کو جھکایا کریں اور اسی کے آگے اپنی کمروں کو رکوع کی حالت میں خم کریں اور اسی کے آگے اپنے دستے سوار اپنے ہاتھوں کو پھیلایا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کریں، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کریں اور اسی کے تسبیح کے گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، آج کا میرا خطبہ کا موضوع سخن یعنی ٹاپک ہے بے نمازی کا انجام. بے نمازی کا کیا انجام ہوگا وہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، پھر دنیا میں انسانوں کو بھیجا اور ایک مقصد دے کر کے بھیجا، اور ہم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا یوں ہی بیکار میں نہیں پیدا کیا. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اللہ پوچھ رہا، اللہ کہتا ہے
کہ کیا ہم نے تم یہ سمجھ رکھے ہیں کہ تم کو ہم نے بیکار میں پیدا کر دیا، تمہیں واپس ہمارے پاس لوٹ کر آنا نہیں ہے؟ بیکار کے نہیں پیدا کیا، انسان ہی نہیں، یہ تو اللہ کی تخلیق ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا جو مخلوق ہے۔ انسان بھی جو چیز بناتا ہے اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد کے کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اس مائک کو لے لیجیے، اس مائک کے بنانے کا بھی ایک مقصد ہے، وہ مقصد کیا ہے کہ آواز کو دور تک پہنچائے۔ اگر یہ مائک آواز کو دور تک نہیں پہنچاتی تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو پھینک دیا جائے گا، اس کو جو ہے ردی میں ڈال دیا جائے گا، نئی چیز لائی جائے گی۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ایک خاص مقصد دے کر کے بھیجا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو یوں ہی پیدا نہیں کیا، ایک خاص مقصد دے کر کے پیدا کیا، اور وہ خاص مقصد کیا ہے کہ وہ اللہ کی اکیلے کی عبادت ہے۔ اس اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور کل قیامت کے دن بھی یہ دو مخلوق انسان اور جنات کو ہی حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب دینا پڑے گا، ساری زندگی کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ جب تک آپ حساب کتاب نہیں دیں گے وہاں سے ہٹ نہیں سکتے۔ تو اس دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کی عبادتوں میں میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے اہم عبادت ہے۔ نماز ہے تو اسلام ہے، نماز نہیں تو اسلام، کوئی اسلام نہیں، نماز نہیں تو کوئی اسلام نہیں۔ اور کل قیامت کے دن جو حساب لیا جائے گا اس میں سب سے پہلے اگر آپ توحید میں پختہ ہیں، آپ موحد ہیں، آپ کی موت توحید پر آئی، آپ شرک میں مبتلا نہیں تھے، آپ بدعات اور خرافات میں مبتلا نہیں تھے، لیکن اب توحید پر تھے، آپ کی موت آ گئی، تو وہاں پر حساب سب سے پہلے نماز کا ہوگا، سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ روایتوں میں بات آتی ہے جس کی نماز صحیح نکل گئی اس کے دوسرے معاملات بھی آسانی سے صحیح نکل جائیں گے، حج روزہ زکوٰۃ بھی آسانی سے نکل جائے گا، دوسرے مسائل بھی آسانی سے جو ہے پورے ہو جائیں گے، سختی نہیں ہوگی، اللہ سختی نہیں کریں گے۔ اگر جس کی نماز صحیح نہیں نکلی، جس کی نماز میں کمی ہے، کوتاہی ہے، سستی ہے، اور نماز ایسی نہیں پڑھا جیسا نبی نے پڑھی ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے نبی نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں، مجھے پڑھتا ہوا تم دیکھتے ہو۔ نبی کی نماز تم پڑھو گے اور نمازوں کو نہیں چھوڑ کے جاؤ گے تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ، نماز کی اہمیت میرے بھائیوں دیکھیے صحابہ کے اندر کیسی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ، جب آپ کو شہید کیا گیا نماز کی حالت میں، محراب میں ٹھہرے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، دشمن نے خنجر مارے، آنکھ کے انتڑیاں باہر نکل گئے، خون بہہ رہا ہے، نیچے گر گئے، گرتے گرتے پیچھے والوں کو آگے بڑھایا، انہوں نے نماز پوری کی، حضرت عمر نیچے پڑے ہوئے ہیں، بے ہوش ہو گئے، کوما کی حالت آ گئی، لوگ اٹھانے کی اور ہوش میں لانے کی بہت سی تدبیریں کر لی، لیکن فائدہ نہیں ہوا، ہوش میں نہیں آ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں سے ایک شخص آیا اور کہا آپ کو کیا چاہیے، مجھے معلوم ہے ان کو کیسا ہوش میں لانا، میرے پاس وہ ٹیکنک ہے، آپ نے جتنے بھی ٹیکنک استعمال کیے آپ فیل ہو گئے، آپ سے کچھ نہیں ہو سکا، میں ان کو انشاءاللہ اٹھاؤں گا۔ وہ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے قریب اپنا منہ لے جا کر کے کہا اے امیر المومنین، صلاح صلاح، آپ کی نماز نہیں ہوئی ابھی، ہم سب نماز پڑھ چکے ہیں، امیر المومنین حضرت عمر آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ فوراً سر ہلائے اور اٹھ کر کے کہا ہاں صلاح صلاح، جس کی نماز نہیں اس کا کوئی اسلام نہیں۔ حضرت عمر نے کہا جس کی نماز نہیں اس کا کوئی اسلام نہیں، تم عبداللہ عبد الرحمن کچھ نام رکھ لو، کوئی فائدہ نہیں، نماز کے بغیر اسلام نہیں۔ ہم نماز کو ایسا آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک نماز اگر جاتی بھی تو کیا ہوتا، ایک نماز بھی جاتی تو کیا ہوتا،
اللہ کے نبی نے کہا حضرت عمر کے بارے میں اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ مقام حضرت عمر کا، یہ مقام امیر المومنین ہے، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، پھر بھی انصاف کا معاملہ کیسا ہے؟ آج مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں ہے، ایک وقت تھا حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہودیوں کے قبضے میں تھی مسجد اقصی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ اس کی آزادی کرنے کے لیے، اس کی آزادی کی بات کرنے کے لیے، تو یہودیوں نے ان کو کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، خط لکھ کر کے بھیجا کہ معاملہ ایسا ہے۔ تو حضرت عمر خود نکلے، مسجد اقصی بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے، اکیلے ہیں، ایک سواری ہے، ایک غلام ہے۔ انصاف دیکھیے، سفر جاری ہوا، ایک منزل آئے، رکی، حضرت عمر نے کہا روکو۔ ان کا جو غلام تھا اسلم، اس کا نام اسلم، سواری کو روکو۔ حضرت اسلم نے سمجھا شاید امیر المومنین آرام کرنا چاہتے، انہوں نے ان کو روک دیا، سواری کو روک دیا۔ وہ حضرت عمر نیچے اترے اور کہا اسلم اب تم سوار ہو جاؤ، اب تم اوپر چڑھ جاؤ۔ کہا آقا یہ کیا بات ہے، آپ پیدل اور میں سوار، میں غلام آپ مالک؟ کہا نہیں، تم بھی تو انسان ہو اسلم، تم بھی تو انسان ہو، اللہ نے مجھے انصاف کرنے کا حکم دیا، اللہ کے رسول نے مجھے انصاف کرنے کا حکم دیا۔ ان کو بٹھا دیا، خود پیدل مہار پکڑے پیدل چل رہے ہیں۔ اب دوسری منزل آئی، امام غلام اترا اور یہ چلے، اس طرح سے ایک ایک منزل پر ایک ایک کی باری آئی۔ جب آخری منزل شروع ہو رہی ہے اس وقت باری غلام کی چل رہی ہے، حضرت عمر کی چل رہی ہے، وہاں پہ حضرت عمر کو اترنا چاہیے۔ حضرت اسلم نے کہا اے اللہ کے رسول، اے امیر المومنین، آپ جو ہے سفر کو جاری رکھیں، آپ اس منزل کو بھی آپ ہی پورا کریں، کیونکہ لوگ کیا کہیں گے جب ہم یہودیوں کے پاس جائیں گے، ہم بیت المقدس میں جائیں گے، وہاں پر جانے کے بعد لوگ کیا کہیں گے کہ غلام جو ہے پیدل چل کے آ رہا، غلام سوار ہو کے ہے، اور جو ہے مالک جو ہے چل کے آ رہا ہے۔ کہا نہیں، تم لوگوں کو مت دیکھو، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے مت دیکھو، اللہ کیا کہے گا یہ دیکھو۔ تو اس طرح سے گئے، اب جا رہے، آخری منزل طے ہو رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جوتا بھی ٹوٹ گیا، جوتا ٹوٹ گیا، وہ جوتا ہاتھ میں پکڑ کر کے، ایک ہاتھ میں جوتا ہے اور ایک ہاتھ میں اونٹ کا مہار پکڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ دور سے جو ہے جب منزل قریب آ گئی، دور سے جو ہے ایک صحابی دیکھے، وہ صحابی کا نام غالباً ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دوڑے ہوئے آئے، دیکھا حضرت عمر کی کیفیت بڑی عجیب ہے، ایک پیدل چل کے آ رہے، غلام کو سوار کرے ہوئے ہے، اور جو ہے ہاتھ میں جوتا پکڑے ہوئے ہے، ٹوٹا ہوا جوتا پکڑے ہوئے ہے، اور جو جبہ پہنا ہوا ہے 17 پیرن اس میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو بڑا عجیب لگا، کہا عمر اے امیر المومنین، یہ کیا حالت آپ نے بنا رکھی ہے، لوگ کیا کہیں گے، آپ جا رہے ہیں کس کے پاس جائیں گے، بڑے بڑے سرداروں کے پاس، یہودیوں کے سردار وہاں ہیں، سارے لوگ موجود ہیں، مجموعہ جمع ہے، آپ ایسی حالت میں وہاں کم از کم اپنے کپڑے تو بدل لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ آیا، ایک تھپڑ ان کے سینے پہ مارا، وہ جا کر کے دور گرے۔ کہا ابو عبیدہ، تم جو ہے پچھلی زندگی کو بھول گئے کہ ہم اللہ کے نافرمان تھے، ہم ایسی قوم تھے کہ ہمارے جیسی بدترین قوم دنیا میں کوئی نہیں تھی۔ اللہ نے اسلام دے کر کے ہمیں یہ نعمت بخشی، اسلام کی نعمت بخشی، جس سے ہم نے زندگی کیسے گزارنا ہے سلیقہ ہم نے سیکھا، حلال حرام کو سیکھا، اچھا برے کو سیکھا۔ دوسروں کی کیا ہے، دوسرے لوگ کیا کہیں گے، آپ اس کو مت دیکھو۔ تو اسی طرح سے گئے، اب جائے تو یہودی اپنی کتاب تورات کے ورقوں کو پلٹ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس میں، کہ ان کو معلوم تھا کہ ایک خلیفہ آئے گا، بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو آزاد کرانے کے لیے آئے گا، تو وہ پیدل آئے گا اور اپنے غلام کو سوار کر کے آئے گا، اور اس کے کپڑے میں 17 پیون لگے ہوئے ہوں گے۔ وہ دیکھ لیا، جب عمر رضی اللہ عنہ قریب ان کے پہنچے تو لا کر کے وہ لوگ چابیاں حوالہ کر دیے، مسجد اقصی کے چابیاں بغیر لڑائی کے، بغیر بحث کے
کیونکہ ہم نے دیکھا اپنی کتابوں میں تمہاری جو ہے نشانی ہماری کتاب میں موجود ہے، آپ ہی خلیفہ ہو سکتے ہیں، لہذا یہ چابیاں لیں۔ تو مطلب صحابہ کے اندر انصاف اور دین، اللہ کے رسول کی اتنی بات، ہر بات پہ اتنا اعتماد تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ پورا اعتماد تھا، جو بھی بولتے فوراً اس کو لے لیتے اور اس پہ عمل کر لیتے۔ نماز کا معاملہ صحابہ کرام، کوئی ایک صحابی کو آپ نہیں بتا سکتے انہوں نے ایک نماز کو قضا کیا ہو، ایک نماز انہوں نے نہیں چھوڑی صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے۔ اور صحابہ میں یہ معلوم تھا کہ نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے تھے، نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے تھے، اور کسی اور چیز کو، کسی اور عمل کو چھوڑنے پر وہ کافر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ نماز کے چھوڑنے پر اس کو کافر سمجھتے، منافق سمجھتے تھے۔ اور منافق بھی نماز نہیں چھوڑتا تھا اس وقت، منافق نماز اس لیے نہیں چھوڑتا تھا کہ اس کو پتا تھا اگر میں نماز کو نہیں جاؤں گا لوگ مجھے پہچان لیں گے کہ میں منافق ہوں، اس لیے ڈر کے آتا تھا۔ لیکن فجر اور عشاء کی نماز ان پر بڑی بھاری گزرتی تھی، بڑی بھاری گزرتی تھی۔ آج ہمیں بھی وہی حال ہے، عشاء فجر نہیں، پوری نماز ہمارے پر بھاری ہے، پوری نمازیں آج خاص کر سب کے لیے بات بتا رہا ہوں، خصوصاً نوجوانوں کے لیے، کیونکہ نوجوان آج اس موبائل کو لے کر کے اپنے ایمان کو، اپنے دین کو بگاڑ رہا ہے، اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہا ہے۔ یہ آج کل جو موبائل آیا ہے، نیا ٹیکنالوجی ہے، یہ نئی ٹیکنالوجی جو بھی آتی ہے وہ بری نہیں ہے، بذات خود وہ بری نہیں ہے، ہم اس کو برا بنا کر کے استعمال کرتے ہیں۔ آپ اسی موبائل کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کیجئے، اس میں قرآن ہے، اس میں حدیثیں ہیں، اس میں دین کی کتابیں ہیں، اسلامی کتابیں ہیں، اس میں اسلامک ویب سائٹس ہیں، آپ اس کا استعمال کریں موبائل میں، آپ کو اجر ملے گا، آپ کو علم آئے گا، آپ کو عمل کرنا آسان ہوگا۔ اس کے بنسبت اگر آپ اس کا غلط استعمال کریں گے، واٹس ایپ پر اور جو ہے انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، پتہ نہیں کیا کیا آج کل آئے ہیں، اس پہ آج نوجوان راتوں رات، ساری رات اس پر لگا ہوا رہتا ہے، سوتا نہیں، 1-1 بجے 2-2 بج جاتے ہیں، سوتا نہیں، جب سوتا ہے تو فجر کی نماز ہے، اس میں لگا ہوا رہتا ہے، ننگی فلمیں دیکھتا ہے، سیریلیں دیکھتا ہے، میوزک سنتا ہے، غلط باتیں اس سے سیکھتا ہے، اور اپنا ایمان دین کو بگاڑ لیتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بگاڑتا ہے۔ موبائل کا صحیح استعمال کیجیے، موبائل کا استعمال برا نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال کرنا ہے وہ آپ کے اوپر ہے، اس کا استعمال آپ کیسے کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت سے مقامات پر نماز کا ذکر کیا، نماز کی عظمت اور اس کی حفاظت اور جماعت سے ادا کرنے پر انتہائی زور دیا، جماعت سے پڑھنے کی۔ آج بات جو آئے گی جماعت سے پڑھنے کی بتا رہا ہوں میں، اکیلے پڑھنے کی نہیں، نماز جماعت سے پڑھنا ہے، نماز جماعت سے پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اللہ تبارک نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر بیچ والی نماز، اور اللہ کے فرما بردار ہو کر کھڑے جاؤ۔ دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، نماز قائم کرو، نماز کو پڑھو، نماز ادا کرو، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا مطلب اس کا؟ اس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض قرار دے دیا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اکیلے نہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ مسلمان بننا ہے، مسلمان بن کے جینا ہے، مسلمان بن کے مرنا ہے۔ مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ، آگے باگے نہیں۔ نماز پڑھ لیا گھر پہ پڑھ لیا، نماز چھوڑ دیا یوں ہی چھوڑ دیا، ذرا سا کچھ کام آ گیا نماز چھوڑ دیا، جماعت چھوڑ دی، نماز پوری طرح سے نماز بھی چھوڑ دی، نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. تم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو سمجھو تم شیطان کو اپنا رہبر، اپنا مقتدا بنائے ہوئے ہو، اپنا جو ہے بڑا بنائے ہوئے ہو. آپ اس شیطان کی پیروی کر رہے ہو، شیطان کی اطاعت کر رہے ہو، اور اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ رہے ہو. نماز کا چھوڑنا شیطان سے دوستی اور اللہ سے دشمنی. شیطان سے دوستی ہے، اللہ سے دشمنی، کیونکہ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف بولتا ہے. اب نماز چھوڑو گے تو شیطان خوش ہوتا ہے، شاباشی دیتا ہے. اور نماز پڑھو گے تو شیطان دور بھاگتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے. نماز چھوڑو، اللہ ناراض ہوتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے. اب فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم اللہ کو خوش کرنا ہے یا شیطان کو خوش کرنا ہے، اللہ کو ناراض کرنا ہے یا شیطان کو ناراض کرنا ہے. نماز کا اہتمام کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 102. اس میں دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، غور سے سنیے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. سورہ نساء آیت نمبر 102. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اور جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو. پھر جب یہ سجدہ کر چکے تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں، اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہو. کیا معنی اس کے اندر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا بتا رہے ہیں؟ یہ آیت کب اتری؟ میدان جنگ ہے، مقابلہ شروع ہونے والا ہے، سامنے کافروں کی فوج ہے، ادھر مسلمانوں کی فوج ہے، مسلمان اور کافر آمنا سامنا ہے دونوں کا. نماز کا وقت ہو گیا. اللہ اکبر. اب نماز کا وقت ہو گیا، کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے تو دشمن حملہ کرتا. وہ موقع کو دیکھ رہا ہے کہ کب ہمیں موقع ملے ہم ان کو اطاعت کریں. دشمن اطاعت کر سکتا ہے، نماز پڑھیں گے. تو اللہ یہاں بتا رہے آدھے لوگوں کو نماز پڑھو، آدھے پڑھ کے جائیں گے، پھر باقی دوسرے آدھے آ کر تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے، تم ان کو نماز پڑھو. جنگ کا میدان ہے، نماز معاف نہیں ہے. نماز کا طریقہ وہاں بدلا گیا. حدیثوں میں مختلف جو ہے طریقے آئے ہیں. ایک طریقہ یہ بتایا گیا اگر جنگ کا میدان ہے، سامنے کافروں کی فوج ہے، اس کا تمہارا سامنا ہے، فوج کا سامنا ہے، تو ایسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک جماعت آئی اور نماز پڑھی، وہ دوسری جماعت جو ہے دشمنوں سے کی طرف جو ہے تعین ہو کے تھے اسلحہ پکڑ کے کوئی اٹیک نہ کریں. جب یہ لوگ نماز پڑھ چکے تو یہ جا کر کے وہ اپنا مورچہ سنبھال لیے، اور جو پہلے وہ مورچہ دے رہے تھے وہ آ کر کے نماز ادا. یہ ایک طریقہ بتایا گیا. دوسرا طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہلے آدھی جماعت کو 2 رکعت پڑھائی، وہ چلے گئے، پھر آ کر کے پھر دوسری جماعت آئی، ان کو 2 رکعت پڑھائے. یعنی صحابہ یعنی فوجیوں کی 2 رکعت ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعت. اللہ کے رسول کی 4 رکعت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. 4 رکعت وہاں پر جو ہے آپ نے پڑھی، لیکن صحابہ کی 2 رکعت. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی جماعت کو 1 رکعت نماز پڑھائی. جب 2 پہلی رکعت کے سجدے ہو گئے تو وہ جماعت اٹھ کے چلی گئی، اور وہ جو مورچہ زن تھے وہ لوگ آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں ہے. دوسری رکعت دوسری جماعت کو اللہ کے نبی نے پڑھائی. یعنی ایک رکعت صحابہ کی فوجیوں کی ہوئی اور اللہ کے نبی کے 2 رکعت. دیکھیے وہاں پر بھی معاف نہیں ہے نماز. اب اس سے مشکل کون سا ہو سکتا ہے؟ اس سے مشکل کون سا ہوتا ہے؟ ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا کہ آدھے صحابہ آئے اور جو ہے انہوں نے 1 رکعت پڑھی، اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
دوسری رکعت کے لیے نہیں اٹھے, ویسے ہی بیٹھ گئے, یا دوسری رکعت کے لیے اٹھے لیکن اللہ کے نبی نے دوسری رکعت نہیں پڑھی. دوسری وہ لوگ پہلی جماعت جو اللہ کے نبی کے ساتھ پڑھ رہی تھی وہ اپنی دوسری رکعت ادا کر لی ہے, دوسری رکعت ادا کر لے کے چلے گئے. پھر وہ دوسری جو نظام جو فوج جو کمان سماج کے جو ہے ٹھہری ہوئی تھی مورچہ زن تھے وہ لوگ آئے, ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت پڑھائی. اور دوسری رکعت کے بعد جب قاعدے میں آپ بیٹھے تو اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک کہ وہ لوگ یعنی پیچھے جو دوسری جماعت آئی تھی وہ دوسری رکعت اپنی پوری پڑھ لی. پھر اس کے بعد تشہد پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور صحابہ نے سلام پھیرا. اس طرح سے یہ موقع آیا تو میں بتا رہا ہوں کیونکہ ایک مسئلہ بھی معلوم ہو جائے. ہمارے کو تو انشاءاللہ ایسا مسئلہ نہیں آئے گا ہمیں کون سی جنگ لڑنی ہے, ہم کہاں سے لڑیں گے, ہم گھر کی جنگ نہیں جیت سکتے, ہم گھر میں جو چلتے رہتے اس کو نہیں جیت سکتے, میدان جنگ میں کہاں جائیں گے. تو بہرحال یہ وقت آیا تو جانا بھی پڑے گا یار, وقت آیا تو جانا بھی پڑے گا کیونکہ یہ جان ہماری نہیں ہے, مال ہمارا نہیں, کوئی چیز ہماری نہیں ہے, سب اللہ کی دی ہوئی ہے. تو اس طرح سے یہ نماز یعنی اس کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ جنگ کے میدان میں بھی نماز معاف نہیں ہے, اللہ چاہتا تو معاف کرتا لیکن نہیں. اب جنگ کے میدان میں گردن کٹنے کا جو ہے اندیشہ ہے, خوف ہے, اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں. خوف یعنی ڈر کی نماز, دشمن کے اٹیک ہونے کا ڈر ہے تو ایسے وقت میں اس طرح کی نماز پڑھنا ہے, لیکن نماز معاف نہیں ہے. اور جماعت سے نماز چھوڑنے کی اگر کسی کے لیے اجازت ہوتی تو یہی دشمنوں کے سامنے جو مسلمان فوجی جو کھڑے ہوئے ان کو معاف ہو جاتی, لیکن ان کو بھی معاف نہیں. تو پھر دنیا میں کسی کے لیے نماز معاف نہیں سوائے عورت کے مہینے میں جو چند مخصوص دن ہوتے ہیں اس میں عورت کو معاف ہے, لیکن مرد کو کبھی نماز معاف. آخری سانس ٹوٹنے تک بھی اگر نماز کا وقت ہو گیا تو اس کو نماز پڑھنا معاف نہیں ہے, ایک نماز بھی آپ چھوڑ نہیں سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں اور کسی آدمی کو کہوں کہ تم نماز پڑھاؤ, اور میں ان گھروں میں جا کر دیکھوں, کچھ نوجوانوں کو لے لوں, کچھ لوگوں کو لے لوں جن کے ہاتھوں میں لکڑیوں کے گٹے ہوں, لکڑیوں کے گھٹے ہوں, وہ لے کر کے ان کے گھروں کو جاؤں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ ان کے گھروں کو جلا دوں. اللہ اکبر, اللہ کتنی نمازیں ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہم گھر میں پڑھنا تو دور کی بات, ہم کتنی نمازیں چھوڑتے. میرے بھائی سوچیے, آج یہ سبق لے کر کے جائیے. آپ نے نماز کے تعلق سے بہت سے خطبے سنے ہوں گے, بہت سے بیانات سنے ہوں گے, بہت سے تقاریر سنے ہوں گے, بہت سے جلسوں میں سنا ہوگا, لیکن نماز کی فضیلتیں زیادہ بتائی جاتی ہیں. لیکن میرے بھائیوں نماز چھوڑنے پر جو وعیدیں ہیں, اس کا نقصان ہے, وہ کھل کر نہیں بتایا جاتا ہے. اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ بتاتے ہیں, لیکن آج نماز کو چھوڑنے پر جو ہونے والا ہے وہ سن کر کے جائیے. اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ نماز سے پیچھے مشہور منافق یا بیمار بھی رہتا تھا. صحابہ کیا بول رہے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ یہ بات مشہور ہے کہ ہمارے سامنے کوئی نماز کو نہیں آتا تو وہ منافق ہوتا یا بیمار ہوتا. شدید بیمار ہے تو وہ نماز کو مسجد میں نہیں آ سکتا, اس کے لیے عذر ہے, نہیں آ سکتا ہے, چھوڑ سکتا ہے. اور منافق سمجھتے تھے نماز کو نہیں آنے والے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے راستے سکھلائے, ہدایت کے راستے سکھلائے, اور انہی راستوں میں سے اذان والی مسجد میں نماز ادا کرنا ہے. اذان والی مسجد میں, جس مسجد میں اذان دی جاتی, کانوں میں اذان سنے آ گئی, آپ کو نماز ادا کرنا ہے جا کر کے. اور ایک روایت میں فرمایا جو اس بات سے خوش ہو کہ وہ کل اللہ سے اسلام کی حالت میں ملاقات کرے تو اسے نمازوں پر پابندی کرنی چاہیے. اگر آپ کو یقین ہے کل مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے, اللہ سے ملاقات کرنا ہے, اس بات کا یقین ہے, تو پھر نمازوں کی پابندی کرو. اگر آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ سے ملنا نہیں ہے, کوئی بات نہیں, قیامت میں دیکھا جائے گا, تو پھر آپ کی مرضی, میری مرضی. لیکن یقین ہے اللہ سے ملاقات کرنا ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اللہ پوچھنے کے سوالات کا جواب دینا ہے, نماز کے تعلق سے پوچھے گا تو جواب دینا ہے. اگر اس بات کا یقین ہے تو پھر نماز شروع کر دو. مسلمان جو نماز کی پابندی نہیں کرتا اور موت کا بھروسہ نہیں ہے, موت کا بھروسہ نہیں, اچانک اموات کثرت سے ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے, قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ اچانک اموات کثرت سے ہوں گے.
اچانک لوگ مریں گے، چلتے چلتے گر گیا، ٹھوکر لگ کے مر گیا، بیٹھتے بیٹھے بات کر رہا مر گیا، رات میں سو گیا، صبح مردہ پایا گیا۔ نوجوان بچے چلے جاتے ہیں، چھوٹے معصوم بچے چلے جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ابھی میری عمر کیا ہے، مجھے تو بوڑھا ہونا ہے، لکڑی کا سہارا لینا ہے، تب چل کے مریں گے۔ نہیں میرے بھائیو، موت کا کوئی وقت نہیں، کوئی عمر نہیں، اللہ نے لکھ دیا کس کی موت کب آنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نماز انہی میں سے ایک ہے۔ اگر تم لوگ نماز اپنے گھروں میں پڑھنے لگے جیسے یہ پیچھے رہنے والے لوگ گھروں میں پڑھتے ہیں، تو تم لوگ اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے۔ نماز گھر میں پڑھیں گے، میں پڑھیں گے کی بات ہو رہا ہوں، نہیں پڑھیں گے نہیں، جو گھر میں پڑھ رہا ہوں اس کے لیے وعید ہے۔ گھر جلا دیتا ہوں بولے اللہ کے نبی، آدمیوں کے ساتھ جلا دیتا ہوں بولے، اب بالکل چھوڑ دے رہا تو اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا حاصل ہوگا، آگے بات آئے گی انشاءاللہ، آگے بات آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، کوئی آدمی بھی جو خوب فائدے سے طہارت اور پاکی حاصل کرے، پھر مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف نکل پڑے، تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر نیکیاں لکھتے جائیں گا، اس کے درجوں کو بلند کرے گا، اس کے گناہ مٹاتے جائیں گا۔ اور جمعہ کا دن، آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے تعلق سے بھی سن لیجیے، کتنی بڑی فضیلت اور کتنے بڑے اجر و ثواب سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جمعہ کی نماز کے تعلق سے، جو جمعہ کی نماز کے لیے اول گھڑی میں آتا ہے اس کو ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملے گا، جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اس کو ایک گائے ذبح کرنے کا ثواب ملے گا، جو تیسری گھڑی میں آتا ہے اس کو ایک دمبا ذبح کرنے کا ثواب ملے گا، جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے اس کو ایک مرغی قربان کرنے کا ثواب ملے گا، اور جو پانچویں گھڑی میں آخری گھڑی میں آتا ہے اس کو ایک انڈا قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور فرشتے جمعہ کی جو مسجد ہے، جامع مسجد، اس کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ جو آتے ہیں ان کا نام اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں، لوگوں کے نام لکھ لیتے ہیں رجسٹر میں۔ اور جب امام خطبہ شروع کرتا ہے، امام خطبے کے لیے آتا ہے، منبر پہ چڑھ گیا تو فرشتے بھی خطبہ لکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تمہارا نام رجسٹر میں نہیں آتا، بدنصیب ہو جائیں گے ہمارا نام رجسٹر میں نہیں آتا۔ اور تو اور ایک روایت میں ہے، سنیے، خوش ہو جائیے اور شروع کر دیجیے آج سے۔ اول وقت میں خطبہ شروع ہونے سے پہلے سارے لوگ مسجد میں موجود رہنا، اس پہ ثواب کیا ملے گا ابھی میں بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے روز اچھی طرح جو شخص غسل کرے اور بہت اچھی طرح غسل کرے اور جلدی آئے، یعنی خطبے میں سب سے پہلے پہنچے، یعنی خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہنچ جائے، اور امام کے قریب بیٹھے، امام کے قریب، ہم دور بیٹھنا پسند کرتے ہیں، امام کے قریب بیٹھے، خطبہ غور سے سنیں، خطبہ سننے کے لیے ہے، یہ 2 رکعتیں ظہر کی جو جس میں جو ہے چھوٹ دی گئی وہ خطبہ سننے کے لیے، اور خطبہ سننا واجب ہے، خطبہ سننے کے لیے اور سے خطبہ سنیں، اور کسی کو کوئی تکلیف نہ دے، کوئی بےہودہ بات، کوئی ہدا عمل نہ کرے، تو اس کے لیے گھر سے جب وہ نکلتا ہے تو ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور قیام کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ بھائی پھر سے بولوں، کسی کو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جو اس طرح جمعہ کے دن اچھی طرح سے غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، میسر ہو تو خوشبو بھی لگا لے اور مسجد کو آئے، چل کر آئے، ثواب ہو کے نہ آئے، پیدل آنے والا۔ ہاں یہ اور بات ہے، اگر مسجد آپ کی کافی دور ہے تو آپ ثواب پہ جا سکتے ہیں، آپ کو یہ اجر ملے گا انشاءاللہ، لیکن مسجد قریب ہے تو آپ پیدل آئے، سوار ہو کے نہیں آئے، جلدی آئے، مسجد میں امام کے قریب بیٹھے اور خطبہ غور سے سنیں، اور کوئی بےہودہ حرکت نہیں کرے، بات نہیں کرے، کسی کو بول، جمعہ کے دن جب بیٹھتے نہ آ کر کے خطبہ چل رہا ہے، خطبے کے دوران میں اپنے کسی بھائی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھو تو اس کو منع بھی مت کرو، ہے نہیں خاموش بیٹھو، یہ بھی نہیں بولنا، خاموش بیٹھو یہ بھی نہیں بولنا، وہ بات کرنا کچھ کرنا چھوڑ دو، اس کا گناہ اس کو کرنا۔ تو اس طرح سے اگر وہ کرے گا
تو اس کے ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور رات کا قیام یعنی رات کی تہجد کا ثواب۔ یہ کتنے ختم ہوں گے؟ کتنے ختم ہوں گے میرے بھائیو؟ گنیے آپ لوگ۔ اب اس قدم کے حساب سے اتنے سالوں کے روزے اور اتنے سال رات میں قیام کرنے کا ثواب بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بڑے عذاب سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیے ہم ذرا عذر پر ذرا چھینک آ گئی نماز مسجد کو نہیں گئے، ذرا سی کھانسی آ گئی مسجد کو نہیں گئے، ذرا سر میں درد ہوا پڑھ کے سو گئے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، نابینا صحابی، اندھے صحابی آئے اور پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، آنکھوں کا نابینا ہوں، نظر نہیں آتا، اندھا ہوں، کیا مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ جا رہے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ادھر آؤ، کیا تم اذان سنتے ہو؟ کہا ہاں سنتے ہیں۔ وہ جھوٹ تو نہیں بولتے تھے صحابہ، جھوٹ ہم ہوتے تو بولتے نہیں اذان سنی نہیں آتی میرے، لیکن صحابہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہے سورہ جیسا بولتے تھے کہ ہاں اذان سنتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی نے کہا پھر مسجد میں آ کر کے نماز پڑھو۔ اللہ اکبر۔ دوسرا عذر انہوں نے پیش کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے، کافی دور ہے، میں کیسے آؤں؟ اذان سنتے ہو؟ کہا ہاں سنتا ہوں، مسجد میں آؤ۔ تیسرا عذر پیش کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے مسجد تک لانے والا میرے کو کوئی نہیں ہے، کوئی لانے والا بھی نہیں، ہاتھ پکڑ کے لا دیتا تو میں آ جاتا، کوئی لانے والا بھی نہیں ہے، ابھی میرے کو اجازت نہیں ہے۔ کہا اذان سنتے ہو؟ کہا اذان سنتا ہوں۔ تو پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھا۔ اللہ اکبر۔ چوتھا عذر لے کر کے آئے، میرے گھر اور مسجد کے درمیان جھاڑیاں ہیں، جنگل ہے، کہیں کسی جھاڑ سے ٹکرا کر کے گر جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی ابھی اجازت نہیں۔ کہا اذان سنتے ہو؟ کہا ہاں سنتا ہوں، مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ ہم نے نماز چھوڑنے کے اتنا آسانی سے نماز چھوڑ دیتے، بڑی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ سنیے میرے بھائیو، یہ اندھے ہیں، لانے والا کوئی نہیں، گھر مسجد سے دور ہے، مسجد اور گھر کے درمیان جنگل ہے، جنگل بیابان ہے، پھر بھی اللہ کے نبی نے کہا اذان سنتے ہو مسجد میں آؤ۔ اور مدینے کے اندر پانچواں عذر، مدینے کے اندر درندے بھی ہے، درندے بھی ہے، شیر ہے، ببر ہے، اگر کوئی مجھے اپنا نوالا بنا لیا تو میرا کیا بنے گا؟ کہا اذان سنتے ہو؟ ہاں اذان سنتے ہیں، تو میں مسجد میں آ کے نماز پڑھوں۔ آخری چھٹا عذر، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے ہڈیاں بھی سوکھی ہو گئی ہیں، پتلی ہو گئی ہیں، گوشت جسم سے ختم ہو گیا ہے، ہاں اب ہڈیاں بھی باریک ہو چکی ہیں، ابھی میرے لیے اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اذان سنتے ہو؟ کہا ہاں اللہ کے نبی اذان سنتا ہوں۔ تو پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ اب بتائیے میرے بھائیو، اب اور کون سا عذر ہمارے پاس ہے؟ اب کون سا عذر جو ہمارے پاس ہے؟ ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم نوکری کے لیے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم دکان کے لیے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم مکان کے لیے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنی بیوی کے لیے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بچوں کی تربیت، نماز کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، 7 سال کا۔ یہاں پر جو ہے ایک ٹریننگ بتائی جا رہی کہ 7 سال کی عمر میں حکم دو نماز کا، اور جب 10 سال کا حکم 10 سال کی عمر کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارو، اس کو سزا دو۔ مارنے کا حکم دیا اللہ کے نبی نے، مارنے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو۔ 10 سال کا بچہ نماز کو نہیں آیا تو میرے بھائیو اگر ہم نماز پڑھنے والے ہوں گے تو ہمارے بچے ہمارے ساتھ مسجد کو آتے، دیکھیے بچے مسجد کو آتے، یہ بچے مسجد کو آتے، ان کو ڈانٹو مت، ان کو جو ہے پکارو مت، ان کو غصہ مت کرو، ان کو نماز کی عادت بچپن میں پڑ جائے گی، بڑے ہونے کے بعد ان کو کوئی نہیں روک سکتا نماز کے لیے، وہ پابند بن جائے گا۔ تو 3 سال محنت کرنا ہے، 7 سال سے لے کے 10 سال تک بچوں پہ محنت کرو، اس کو نماز کا حکم دیتے رہو، دیتے رہو، دیتے رہو، اس کی ٹریننگ کرو، اس کی دیکھ بھال کرو، اس کی تربیت کرو۔
اسکول کو ہم لے جاتے اپنے بچوں کو، لے جاتے کہ نہیں لے جاتے؟ بچہ جب نرسری میں ڈالتے جب سے باپ کو ڈیوٹی لگ جاتی، ماں کو ڈیوٹی لگ جاتی، ماں صبح اٹھ کے بچے کو تیار کرتی ہے اور باپ جو ہے گاڑی پہ لے جا کر مسجد اس کو اسکول میں چھوڑتا ہے، پھر اسکول جب چھوڑتا ہے واپس آ کر کے اس کو اسکول سے بچہ لیتا ہے۔ یہ کب تک کرتا ہے؟ 10 سال تک یہ تربیت، یہ محنت کرتا ہے۔ کتنے سال؟ 10-12 سال۔ آپ نرسری سے ڈال لیجیے، آپ 13 سال نرسری، ایل کے جی، یو کے جی، اس کے بعد پہلی سے لے کے 10ویں تک، یہ 13 سال ایک ماں باپ اپنے بچے پر محنت کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ دنیا کی تعلیم کے لیے۔ 13 سال کے بعد کیا ملے گا؟ ایک سرٹیفکیٹ کاغذ کا ایک ٹکڑا ملے گا تمہیں۔ اس ایک کاغذ کے ٹکڑے کے لیے تم نے 13 سال اپنے بچے پر محنت کی۔ بچے کو جنت میں بھیجنے کے لیے تم نے 3 سال محنت نہیں کی، کچھ بھی نہیں کی۔ 3 سال تو 3 سال کچھ بھی محنت نہیں کی۔ تو نہیں میرے بھائیوں، نماز کا حکم جب آ گیا، اذان سنے آ گئی تو مسجد میں آ جائیے، نماز پڑھیے، مسجد میں آ کر کے نماز پڑھیے، نماز کو جو ہے ضائع مت کریے۔ نماز کو چھوڑنا یہ مسلمانوں کا شیوانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ کس کے؟ کافر اور مشرک کے لیے۔ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی وہ یا تو کافر ہے یا مشرک ہے۔ نماز کو چھوڑنا شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ اسے معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرتے۔ نماز کا چھوڑنا شرک نہیں سمجھتے لوگ۔ اللہ کے رسول نے کہا جو نماز جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے، اور ایک روایت میں ہے جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہے۔ اللہ اکبر، وہ کافر ہے۔ اور صالح بن عثیمین رحمہ اللہ، شاید وقت ہو گیا ہے، لوگوں کی نظریں گھڑی کی طرف جا رہی ہیں، میں معذرت کے ساتھ بات کو ایک دو بات کہہ کے ختم کر دوں گا۔ تو صالح بن عثیمین رحمہ اللہ جو مفتی اعظم سعودی عرب کے، ان سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ جو بے نمازی کے معاملے میں کیا حکم ہے، بے نمازی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر کسی کے گھر میں گھر والے بے نمازی ہیں، یہ نماز پڑھتا ہے لیکن گھر والے بے نمازی ہیں تو کیا حکم ہے؟ تو کہا کہ وہ گھر والے کافر ہیں، ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی وعید ہے، ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ اور جو نماز چھوڑ دیتا وہ کافر ہے، جو نماز پڑھتا وہ مسلمان مومن ہے۔ اور کافر اور مسلمان ایک گھر میں نہیں رہ سکتے۔ اور کافر اس کا کیا معاملہ، کیا کریں؟ اگر اس کا نکاح سے پہلے آپ جس لڑکے کو پسند کریں اپنی لڑکی کے لیے، اگر وہ لڑکا بے نمازی ہے تو اپنی لڑکی کو مت دیجیے، جہنم میں ڈالیں گے آپ۔ بے نمازی کو آپ اگر اپنی لڑکی کو دے رہے ہیں تو سمجھو آپ اپنے ہاتھوں سے جہنم میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ بے نمازی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تمہاری بیٹی مسلمان نمازی ہے، تم اس کو دے رہے کافر کو۔ اچھا، عرب کے بعد نکاح ہو گیا، اس کے بعد وہ بے نمازی ہو گیا تو بولا نکاح فسخ ہو جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا، اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، نکاح فسخ ہو جائے گا، یعنی ٹوٹ جائے گا نکاح خود بخود۔ اب تم گنہگار ہو کے بیوی کے پاس جائیں گے تو گنہگار کو زنا کا معاملہ آ جائے گا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اتنی بڑی وعید ہے، شاید آپ کو کسی نے نہیں سنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں، اور کیا فرمایا، اگر وہ پھر اس کے ساتھ کیا معاشرہ کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا اگر وہ مر جائے تو اس کو یہودیوں کے قبرستان میں لے جا کے دفن کرو، مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفن، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا۔ وہ مر گیا، اس کو غسل نہیں دینا، اس کو کفن نہیں دینا، اس کو مسلمانوں اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، اور اس کو مسلمانوں کے قبروں میں قبرستان میں نہیں دفن کرنا۔ کہا پھر کہاں کرنا؟ کہا لے جاؤ کہیں کسی میدان میں، کسی جنگل میں لے جاؤ، بڑا کر کے ڈال دو۔
اللہ اکبر، اللہ، اتنی بڑی وعیدیں ہیں میرے بھائیوں، باتیں اور بھی ہیں لیکن وقت کا تقاضا ہے، تو آپ حضرات سے ادباً گزارش ہے جو نماز سے پابند نہیں ہے ابھی اسی وقت توبہ کر لیں اور اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ آپ کی زندگی بھر کے نمازیں جتنی بھی چھوٹی ہیں وہ سارے معاف ہو جائیں گے، آپ کے سارے معاف ہو جائیں گے۔ آج سے یہ ارادہ کر لو، میں اب تک جو گناہ کرتا رہا نماز چھوڑنے کا، میں اس سے اللہ توبہ کرتا ہوں، آج سے میں نماز شروع کر دوں گا اور 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، 1 وقت کی نماز بھی نہیں چھوڑوں گا۔ نماز کی پابندی رکھو، اللہ تمہارے پچھلے نمازوں کے چھوڑنے کے گناہ کو معاف کر دے گا اور اللہ چاہے تو گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ سارے مسلمانوں کو اللہ نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کو چھوڑنے کی جو عادت، جو لت ہمارے اندر لگی ہوئی ہے، اللہ اس سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔